وصحبه وسلم على حبيبه ورسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بعد حمد و ثناء رب جلیل ہدیہ صلاۃ و سلام بر سید عالم عقائد و جہاں رہبر انس و جاں شہنشاہ کون و مکان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ. حاضرین محترم، انتہائی مختصر وقت کے لیے صرف اپنی حاضری لگانے کے لیے اس بابرکت محفل سے رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا. ورنہ علماء نے جو باتیں کرنی تھی وہ کر دی. میں تو ایک طفل مکتب کہہ دے ایک طالب علم کی حیثیت ان کے سامنے نہیں رکھتا. باتیں ساری ہو چکی ہیں. بس حاضری کی غرض سے آپ کے سامنے آیا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ مالک الملک نے ہمیں اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا. حاضرین محترم، آپ پر اور مجھ پر میرے رب کا بے پناہ احسان ہے کہ آج ہم یہاں پر غوث الامت حضرت خواجہ محمد قاسم بابا جی رحمۃ اللہ علیہ، غوث المعظم اعلیٰ حضرت الحاج پیر نذیر احمد سرکار موڑی رحمۃ اللہ علیہ، غوث زمان قطب دوران شاہ غازی اعلیٰ حضرت الحاج پیر ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جو محفل سجائی گئی ہے، اور ان سب باتوں سے بڑھ کر کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو محفل سجائی گئی ہے اس میں ہم سب کو حاضری کی توفیق ملی. وما توفیق الا باللہ. یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی یہ موقع نصیب ہوتے ہیں. حاضرین محترم، انتہائی مختصر وقت کے لیے، کیونکہ مجھے احساس ہے کہ نماز عصر کا وقت اب ہے. حضرت خواجہ محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد کے حکم پر جنگل بیابان میں ایک چٹان پر جا کر بیٹھے، چادروں کا جھونپڑا بنا کے 40 دن کے لیے. اندر کوئی ارد گرد نہیں تھا، ویرانہ تھا. صرف مرشد کا حکم تھا کہ مسیاڑی کے فلانی جگہ پر جاؤ، جسے سیغانی پڑی ہمارے زبان میں کہتے ہیں، جو بالکل ویران جگہ ہوتی ہے. وہاں سیغ جو ہوتی ہے، جانور جو ہے وہ وہاں پہ بہت پایا جاتا ہے، اس لیے سیغانی پڑی کہتے ہیں. وہاں پر جاؤ اور جا کے اللہ کی یاد کرو. وہاں پر انہوں نے خیمہ لگایا اور اندر چلے کر بیٹھ کے 40 دن کے لیے. آپ کا یہ عمل رب ذوالجلال کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ کو نسبت رسولی کا مینارہ نور بنا دیا. 40 دن کے بعد جب آپ اپنے خیمے سے باہر آئے تو بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے دور دور. وہ حیران ہوئے انہیں دیکھ کہ اس جنگل میں یہ لوگ کہاں سے آ گئے. پوچھنے پہ معلوم ہوا کہ کوئی کہنے لگا کہ مجھے کسی نے خبر دی تھی کہ جاؤ فلانے جنگل میں بزرگ بیٹھا سے دعا کراؤ. کسی نے کہا مجھے خواب آئی تھی کہ وہاں چلے جاؤ. الغرض جتنے منہ کی باتیں، ہر قسم کے لوگ اپنی اپنی واقعات سناتے رہے کہ ہم اس طرح یہاں پر پہنچے. آپ نے پھر موڑا شریف کی اس زمین کو تیار کیا. حاضرین محترم، 80 سال تک آپ وہاں پر اپنی مسند پر جلوہ افروز رہے. اور اب بھی آپ، جس طرح کہ ابھی علامہ صاحب بتا رہے تھے آپ کہ 650-700 تو ایسی گدیاں ہیں جہاں باقاعدہ مزارات ہیں، آستانے ہیں، اور بے شمار خلفاء. اور جب بھی آپ کے پاس کوئی آتا تھا کچھ عرصہ اپنے پاس رکھتے، اسے پگڑی دستار باندھ کر بھیج دیتے.
تو آپ کے ہم اثر ایک بہت بڑے ولی اللہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے چند علماء کے ساتھ بھیجا باوجی صاحب کے پاس. آدمی نے کہا کہ باوجی صاحب پیر صاحب پیر میر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس جو آتا ہے آپ اسے اتنی نواز دیتے ہیں, دستار باندھ دیتے ہیں, پہلے اس کی تربیت کریں, کچھ بتائیں, اس کے بعد دستار باندھیں. انہوں نے کہا کہ جاؤ پیر صاحب کو بتاؤ میرا وہ کہہ رہا ہے کہ نہ میں کنجوس ہوں نہ میرے پاس خزانے کی کمی ہے, جو میرے پاس آتا ہے ایک دفعہ اسے نور کے دریا میں ڈبکی دے کر بھیج دیتا ہوں, پھر وہ سنبھال سکے نہ سنبھال سکے اس کا اپنا کام. اسی طرح وہ خدمت میں لگے رہے, بیٹھے رہے 80 سال تک. اور پھر اپنے اس کے بعد اپنے صاحبزادے غوث المعظم سرکار مولوی کو یاغستان سے بلایا. جو لوگ مرشد کو اچھی طرح نہیں جانتے انہیں معلوم ہو کہ غوث المعظم سرکار مولوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اسٹیٹ تھی یاغستان, جس کی سرحد ایک طرف سے سوات کو لگتی تھی اور دوسری طرف سے امدرمن کو. یہ کوہستان کا آج کا جو علاقہ ہے, غیر علاقہ جسے ہم کہتے ہیں, وہ علاقہ تھا یاغستان اسے کہتے ہیں. وہاں پہ آپ نے ایک اسٹیٹ قائم کی تھی اس زمانے میں, یہ کلونیل دور کی بات. وہاں سے حضرت بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے واپس بلایا, ہم نے کہا کہ واپس آؤ, تم اس کام کے لیے اتنے اس دنیا میں آئے نا, اللہ نے تمہیں بھیجا ہے, تمہاری ڈیوٹی اور ہے, تم نے آگے یہاں اپنی ڈیوٹی دینی ہے. لہٰذا وہ اپنے مرشد کے حکم پر, اپنے والد گرامی کے حکم پر ساری چیز چھوڑ چھاڑ کے مرشد تشریف لے آئے. آج بھی وہ وہاں پہ قلعے کے آثار موجود ہیں, کھنڈرات موجود ہیں. وہ بڑے بڑے جو ان کے اس زمانے میں وزیر وغیرہ تھے, ان کے بیٹے اور پوتے موجود ہیں. علامہ عبد الخالق مجددی صاحب وہاں تشریف لے گئے تھے, وہاں سے تصویریں بھی کھینچ کے لائے تھے, ان لوگوں سے ملاقاتیں بھی کی تھیں. انہوں نے بعض اسلحہ بھیجا جن کے اوپر بڑے پیر صاحب کا نام کندہ کیا ہوا تھا, وہ ساتھ لے کے آئے تھے, ابھی میرے پاس پڑا ہوا ہے. وہ سارا کچھ قربان کر کے مرشد کے حکم پر آ کے مرشد میں بیٹھے. اور پھر آپ صوفیاء کے مجدد, تصوف کے مجدد بنے. کیسے کہ آپ کا جو مشن تھا وہ یہ تھا کہ تصوف میں جو فلسفے اور ثقافت کی آلائشیں شامل ہو گئی ہیں ان سے تصوف کو پاک کرنا. لہذا آپ نے سلسلہ نسبت رسولی کی بنیاد رکھی, اور آپ نے فرمایا کہ خواہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہوں, خواہ خواجہ بہاؤالدین نقشبند ہوں, شہاب الدین سہروردی ہوں, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہوں, جتنے بھی اولیاء اکرام ہیں اور جتنے بھی عظیم سلاسل ہیں, ان سب کا مقصد صرف ایک ہی ہے. ان کا مقصد ہے امت مسلمہ کا ٹوٹا ہوا رشتہ اپنے مالک سے جوڑنا. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں تک اس امت کو پہنچانا اور نسبت رسولی کا تعلق قائم کرنا. حاضرین محترم, آپ ہمیشہ فرماتے تھے کہ نسبت رسولی شجر ایمانی کی جڑ. اگر ایمان مضبوط کرنا ہے, اگر یقین مضبوط کرنا ہے, اگر دین پر قائم رہنا ہے, صراط مستقیم پر قائم رہنا ہے, نفس اور شیطان کا مقابلہ کرنا ہے, تو اس کے لیے جو روشنی آپ کو چاہیے اس دنیا کی ظلمات اور اندھیروں میں سے گزرنے کے لیے, وہ نسبت رسولی ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت. اگر یہ لائٹ ہوگی, یہ روشنی ہوگی, تو سفر بخیریت گزرے گا. ورنہ یہ اندھیرا ہے, ظلمت ہے, کہیں بھی پاؤں کے لڑکھڑانے کا, ٹکرا جانے کا, راستے سے بھٹک جانے کا اندیشہ ہے اگر یہ نسبت کمزور ہے. حاضرین محترم, اسی طرح پھر 1960 میں سرکار مولوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا. اس کے بعد میرے والد محترم, میرے مرشد غوث زمان قطب دوران شیر شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ
کو اس منصب پر آپ فائز کر کے گئے، اور وہ بھی اسی طرح اپنی ہر چیز اپنے CSS کیا ہوا تھا انہوں نے، برن ہال سے گورنمنٹ کالج لاہور سے لنکن ذہن تک تعلیم اور سارا ان کا جو تھا CSS کیا، اس میں بھی کوالیفائی کر گئے. آخر میں جب وصیت کھولی تو وصیت یہ نکلی کہ بھائی آپ یہاں بیٹھیں. وہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہاں بیٹھ گئے، اور پیر صاحب نے کہا یہ سب کچھ میں نے تمہیں اس لیے پڑھایا ہے، تمہیں اس لیے اس قابل بنایا ہے کہ تم جب اس نوکری پر بیٹھو، اللہ کی اس مسند پر بیٹھو تو پیٹ کی خاطر نہ بیٹھو، اللہ کی رضا کی خاطر بیٹھو. تمہیں یہ معلوم ہو کہ میں دنیا کی بہترین سے بہترین جاب کر سکتا تھا، نوکری کر سکتا تھا، کام کر سکتا تھا، بزنس کر سکتا تھا، لیکن اللہ کی رضا کے لیے، اس کے حبیب کی محبت کے لیے ہر چیز چھوڑ کر ایک طرف کر کے میں یہاں بیٹھ گیا ہوں. اور اللہ نے اس کا انعام یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام نعمتیں میرے مشرق کے قدموں میں ڈھیر کر. آج آپ دیکھیں وہی جنگل سے غنی پڑی، جنگل میں منگل کا دودھ، جو لوگ موڑا شریف گئے گئے. ہم ذکر کا پیغام لے کر ہر طرف جاتے ہیں. حاضرین محترم، میں جلدی باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے اثر کا بھی وقت ہے اور میری مجبوری ہے، میں نے حاضری بھی لگانی ہے. اور میں نے اس وقت ضد نہیں کی کہ جلدی کرو گے، جو کام کی باتیں تھی وہ تو علماء نے کرنی تھی، میں نے تو بس ایسی وقت ہی پورا کرنا تھا. اس لیے ہم اہل ذکر کی دعوت دینے والے اور ذکر کرنے والے یہی پیغام لے کر آتے ہیں کہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے. اگر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی مدد، نصرت اور اس کے حفاظت میں رکھنا ہے، اس حصار میں رکھنا ہے، تو ذکر کو کبھی نہ چھوڑنا. جس طرح یحییٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو کہا تھا کہ ذکر نہ چھوڑنا. یہ اس طرح ہے کہ جس طرح کوئی انسان ویرانے میں سے جا رہا ہے اور کوئی وحشی اس کے پیچھے لگ جائے، کوئی درندہ اس کے پیچھے لگ جائے، اسے موت آنے لگے، موت کا خطرہ سامنے منڈلا رہا ہو آنکھوں کے، اچانک اسے کوئی محفوظ مقام مل جائے، کوئی خلا مل جائے، وہ ایک دم اپنے اس میں داخل ہو کے قفل لگا دے، بند کر دے اور وہ محفوظ ہو جائے. ذکر تو اس طرح کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں بندہ آ جاتا ہے، کیونکہ ایسا شخص اللہ کی توجہ میں ہوتا ہے، کیونکہ رب اس کا ذکر کر رہا ہوتا ہے. تو بھلا جو رب کی توجہ میں ہو، جس کا رب ذکر کر رہا ہو، اسے دنیا کی کون سی بلا نقصان پہنچا سکتی ہے. لہذا اس ذکر کو کبھی نہ چھوڑیں. حاضرین محترم، یہ جو محافل ہے اس کے بارے میں جس طرح بھی فرمایا گیا، علماء بیان بھی کر رہے تھے کہ یہاں سے ہر کوئی لے کے جاتا ہے. یہ یاد رکھیں، ذکر کی محفلیں حدیث کے مطابق تو ایسی ہیں، اب وقت نہیں اتنا کہ حدیث پوری سنائی جائے، بس حدیث کے مطابق ذہن میں یہ رکھ لیں، ایسی ہے کہ جہاں تماشبین بھی، دیکھنے والے بھی جو بیٹھے ہوتے ہیں، ساتھ سے گزرنے والے جو بیٹھے ہوتے ہیں، انہیں بھی اللہ تعالیٰ محروم نہیں کرتا. بات صرف یہ ہے حاضرین محترم کہ کون کتنا لے کر گیا. لے کے ہر کوئی جاتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ ہر انسان اپنے خلوص اور اپنی نیت کے مطابق اپنے دامن تک کے جاتا ہے، خالی کوئی نہیں جاتا. اور ذکر کی معراج کیا ہے؟ ذکر کی معراج کیا ہے؟ کیسا ذکر؟ حضرت داؤد علیہ السلام جب ذکر فرماتے تھے، زبور کی آیت پڑھتے تھے کہ اے بنی اسرائیل، تیرا رب ایک ہے، تیرا رب اکیلا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے. جب وہی آیت پڑھتے تھے تو پہاڑ اور درخت، سارا سما آپ کے ساتھ ذکر میں مشغول ہو جاتا تھا. ذکر کی یہ کیفیت تھی. اور ذکر کی معراج کیا ہے؟ ذکر کتنی عظیم چیز ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لے جاتے ہیں اور ہم محفل میں بیٹھے ہوئے اہل ذکر کو مبارک دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے متعلق بتایا اور میں تمہیں مبارک دیتا ہوں، تمہیں بشارت دیتا ہوں. یہ ذکر کی معراج. اور ذکر کی معراج یہ ہے کہ حدیث قدسی کے مطابق رب کہتا ہے کہ جس زبان سے بولتے ہو میری بن جاتی، جن آنکھوں سے دیکھتے ہو میرے بن جاتے، جن کانوں سے سنتے ہو میرے بن جاتے، جن قدموں سے چلتے ہو میرے بن جاتے. اور کیا
یہ ذکر اتنی بڑی دولت ہے حاضرین محترم. لہذا موڑا شریف کا اور سلسلہ نسبت رسولی کا یہی پیغام ہے جو جگہ جگہ ہم لے کر جاتے ہیں کہ اپنے سینوں کو ذکر سے منور کریں، روشن کریں. کیونکہ یا ذہن میں رکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے دور میں جب آپ کے سامنے صحابہ کرام پیش ہوتے تھے، آپ کے چہرے انور پر اپنی نظر ڈالتے تھے یا نبی کریم علیہ السلام کی نظر صحابہ کرام پر پڑتی تھی تو ایک دم تزکیہ نفس ہو جاتا تھا. جس نیت سے وہ لوگ آتے تھے اندر تک صفائی ہو جاتی تھی ایک دم. اب 1400 سال گزر گئے، ہمیں وہ لگژری نہیں ہے ملی کہ ہم اپنی ان گناہگار آنکھوں سے انہیں دیکھ سکیں، ہمیں وہ صحبت ملے. تو ہم کیسے یہ تزکیہ حاصل کریں، یہ سینے کی صفائی کیسے کریں؟ وہ تو ایک پل میں حاصل کرتے تھے، نسبت بھی مل جاتی تھی، ایمان کی دولت سے بھی سرشار ہو جاتے تھے، جنت کی بشارت بھی مل جاتی تھی. تو صحابہ میں شامل ہو کے تو قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے امام بن جاتے تھے. اب ہم کیا کریں؟ تو حاضرین محترم میں دل کی صفائی کیسے حاصل ہو، اس کا بھی پیغام موڑا شریف طرح سے یہ ہے کہ ذکر کرو گے تو دل صاف ہوگا، دل نرم ہوگا اور آقا کریم علیہ السلام کی محبت اور نسبت کے قابل بنے گا. اور پھر جب آقا کریم علیہ السلام کی نسبت اور محبت آپ کو مل جائے گی تو پھر یہ دل روشن ہو جائے گا، پھر ظلمتیں مٹ جائیں گی. ایک آخری بات، علماء آپ کو تعلیم دیتے ہیں، تربیت دیتے ہیں، تقاریر کرتے ہیں. کیوں؟ وہ آپ کو پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی زندگی کے معاملات کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے زندگی کس طرح گزارنی ہے، کیا مسائل ہیں. لیکن آپ ایک بات غور کریں، ہر مسلمان کا ایک سب سے اہم فریضہ دعویٰ ہے. تو دعوت مجھ سے دینی ہے نا. اب مساجد میں یا جتنے بھی یہ گیدرنگز ہوتی ہیں، مجالس ہوتی ہیں، عرس ہوتے ہیں، اس میں کون لوگ آتے ہیں سننے والے؟ یا تو مسلمان ہوں گے، اور وہ بھی عام مسلمان نہیں، پریکٹسنگ مسلمز جو 5 وقت نماز بھی پڑھتے ہیں، گیدرنگز میں بھی جاتے ہیں، عرسوں میں بھی جاتے ہیں، محافل میں بھی جاتے ہیں، مجالس میں بھی جاتے ہیں. انہیں بار 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 یہی چیزیں بتائی جا رہی ہوتی ہیں. دعویٰ کہاں ہے؟ اب دعوت کیسے دی جائے آج کے دور میں کہ جب پرسیپشن اتنی غلط ہے؟ نوجوان طبقہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، زیادہ میں مخاطب انہیں سے، ہم تو بوڑھے ہو گئے ہیں، وقت گزر گیا ہے، کہ پرسیپشن جو ہوتی ہے نا بعض اوقات ریالٹی سے زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے. پرسیپشن بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے، اور انفارچونیٹلی یہ پرسیپشن جو ہے ہمارے متعلق، مسلمانوں کے متعلق ویسٹ میں اچھی نہیں ہے. اسلاموفوبک سوسائٹی بن چکی ہے. بہت سے مسائل، آپ کا لباس، آپ کی شکل، آپ کی داڑھی، آپ کی دستار، آپ کی نماز، آپ کی گفتگو کا انداز اگلے بندے کو خوفزدہ کر دیتا ہے. میں ان کو بھی قصور مراد نہیں ٹھہراتا، کوئی حالات ہی ایسے بن گئے، ہمارا کوئی الیکٹرانک میڈیا، یہ پرنٹ میڈیا، یہ سوشل میڈیا، کوئی ایسی چیزیں ان پر آ جاتی ہیں کہ وہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہیں اسلام کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے. ان کا اسلام کے ساتھ تعارف فقط اتنا ہے، فلانی جگہ بم پھٹ گیا، فلانی جگہ کوئی دہشت گرد پکڑا گیا، فلانی جگہ کیا ہو گیا، فلانی جگہ کوئی جلوس نکل آیا، فلانی جگہ پتھر مار دیے. اسی قسم کی ہے کہ یہ چیزیں آتی ہیں. تو پھر اسی سے پرسیپشن کریٹ ہوتی ہے، تو جو کہ بہت خطرناک ہوتی ہے. اب اس کا کیسے مقابلہ کریں؟ دعویٰ کیسے دیں؟ آپ چلتے ہوئے، آپ سڑک پہ گزر رہے ہیں، جا رہے ہیں، آپ کسی بندے کو روک کے کہیں بھائی یہ آپ مسلمان ہو جاؤ، یہ قرآن پاک کی آیت سنو، کیا جواب ہوگا؟ تو حدیث سن لو. وہ آپ کو سیریس نہیں لے گا، یا تو آپ کو پاگل سمجھے گا، یا آپ کو اپنا تھریٹ سمجھے گا اپنی طرف کی کہ آپ بیوقوف آدمی ہیں، یا آپ کا مذاق اڑا کے گزر جائے گا، اور آیات کی بھی، حدیث کی بھی بے ادبی اور توہین ہوگی جس کو آپ کو سنا رہے ہیں. اب اس سے تو دعویٰ نہیں ہو سکتا، دعوت نہیں دی جا سکتی. پھر دعوت تو دینی ہے نا، یہ ہمارا فرض ہے. دعوت کیسے دیں؟
حاضرین محترم، آج کے دور میں دعوت کا طریقہ یہی ہے، without uttering a single word, without reciting a single ayah, without reciting a single hadith, you can give dawah. How? With your character building, with your character. At your workplace, in your neighborhood, on the road, in the university, in the college, in your own house. آپ کیسے معاملات کو سلجھاتے ہیں؟ آپ کا سوشل انٹریکشن کیسا ہے؟ ایک محلے میں چوری ہو گئی، ساروں پہ شک ہو رہا ہے، مزہ تو تب ہے نا جب آپ پہ شک جائے تو اگلا بندہ نا نو he can't do that, he's a Muslim. مزہ تو یہ ہے نا، بجائے ایسے کہنا he is the culprit, he is a Muslim, he must have done it. یہ طریقہ ہے، یہ دعویٰ. لیکن اب ایک سنگل، اب جب ایسے آپ کے انٹریکشن ہوگا تو پھر آستہ آستہ لوگ آپ کے قریب آئیں گے. یار why do Muslims do that? Why are they so honest? Why are they so truthful? Why do they behave so positively? Let us know their teachings. پھر وہ آپ کے قریب آئیں گے، خود آپ سے پوچھیں گے یار کیا ہے تم نے ہر سیدھی کام کیوں تم کرتے ہو؟ نہ تم چوری کر رہے ہوتے ہو، نہ تم کوئی خرابہ کر رہے ہوتے ہو. لوگ تم سے فیصلہ کرانے کے کہتے ہیں یار he is a fair person, he is a Muslim, let's go to him. کیا مطلب کیا وجہ کیا ہے؟ ذرا بتاؤ نا، ہمیں بھی بتاؤ یار. تو پھر آپ اس کے بعد بتاتے ہیں کہ اسلام کیا ہے. When he is prepared to listen to you, جب تک وہ پریپیئرڈ نہیں ہوگا to listen to you، اس کے علاوہ پھر کوئی فائدہ نہیں. آپ کو جتنی مرضی حدیثیں سناتے رہیں گے وہ آپ کو سیریس نہیں لے گا. میرا یہ آپ کے لیے چھوٹا سا تو اس طریقے سے دعوت دینی ہے. علماء تو آپ کو یہاں تیار کر رہے ہیں نا، پریپیئر کر رہے ہیں، ان کا کام یہ یہاں کر رہے ہیں. اب یہاں سے پریپیئر ہو کے جب آپ مسجد کے دروازے سے باہر نکلیں گے، وہاں پھر یہ جو تقریریں کر رہے ہیں، آپ کو سمجھا رہے ہیں، اس کا کیا اثر ہوا ہے وہاں جا کے آپ نے دکھانا ہے نا. آپ نے اپنے کریکٹر میں ان چیزوں کو لانا ہے جس طرح یہ شاہ صاحب اور حافظ صاحب ابھی کہہ رہے تھے. یہ جو باتیں انہوں نے سمجھائی ہیں آپ کو، علماء جو سمجھاتے ہیں صبح سے شام تک لگے رہتے ہیں، ان کو اپنے کریکٹرز میں آپ نے شامل کرنا ہے، تب فائدہ ہوگا. یہ تو نہیں یہاں سے ڈالا، یہاں سے نکل گئے، واہ واہ کر کے چلے گئے، بات ختم. انہوں نے اپنی ڈیوٹی دے دی. اب آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ اب دعویٰ وہ والا نہیں ہے. اب دعوت دینے کے لیے کوئی خاص عالم ہونا، مفکر ہونا، اسکالر ہونا یہ ضروری نہیں ہے. انہوں نے آپ کو پریپیئر کر دیا ہے. اب آپ نے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے، اپنے بچوں کی کریکٹر بلڈنگ کرنی ہے. اپنے ورک پلیسز میں، اپنی مختلف جگہوں پہ آپ اپنے سوشل انٹریکشن کا خیال کرنا ہے. اس میں ان اسلامی تعلیمات کو شامل کرنا ہے تاکہ خود لوگ آپ کے قریب آئیں، خود آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں، خود آپ سے سننا چاہیں، خود آپ سے پوچھیں. اس طرح اسلام پھیلے گا. It's a long way, and it's a difficult way, but it's the only option. No other option. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات پاک کا ذکر، اپنے حبیب پاک علیہ السلام کے بخیر ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما. ہماری گناہ، ہماری خطائیں، ہماری غلطیاں معاف فرما کے اپنی بندگی، اپنے حبیب کی غلامی عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہمیں اہل ذکر میں سے بنا، ہمارے سینوں کو نسبت رسولی سے روشن فرما. اللہ تعالیٰ ہماری ساری مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں دور فرما. ہمیں، ہمارے پیاروں کو، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے بیوی بچوں کو اپنی رحمتوں، اپنی برکتوں سے نوازے. الہ العالمین ہمارے دشمنوں کو زیر فرما، ہمارے پیاروں پر رحم فرما. الہ العالمین عزت عطا فرما، ذلت اور رسوائی اور بے عزتی، بدنامی، شرمندگی سے بچانا. الہ العالمین غنی فرما دے،
الہ العالمین ہر قسم کی محتاجی سے بچا، الہ العالمین صحت اور تندرستی عطا فرما، گزشتہ بیماریوں کے جسم پہ جو اثرات ہیں وہ دور فرما، جو موجودہ بیماریاں ہیں وہ دور فرما، آنے والی بیماریوں سے محفوظ رکھو، الہ العالمین ذہنی جسمانی معذوری اور محتاجیوں سے بچا، مولا اپنے سوا کسی کا محتاج نہ، الہ العالمین اپنی بندگی اپنے حبیب کی غلامی عطا فرما، الہ العالمین ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہم تیرے عاجز بندے ہیں، الہ العالمین ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور پھر اسی پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ خلیفہ صوفی صفدر صاحب کے لیے خاص دعا کریں کہ جس طرح وہ خدمت کرتے ہیں اس سینٹر کی، اس سینٹر کے لیے دعا کریں، اس کی انتظامیہ کے لیے دعا کریں۔ خلیفہ ملک ذوالقرنین صاحب آپ کے سامنے کھڑے، انتہائی خدمت کرنے والے بندے، ان کی ٹانگ میں اپنی بھی تکلیف ہے، بہت لوگ جانتے ہیں تو معلوم ہوگا، لیکن سارا سارا رات دن بعد کھڑے رہتے ہیں کمرے کے، اور ساتھ اس کے اس دفعہ ان کے گھر میں انتہائی شدید بیماری جس کا میں گواہ ہوں، وہ ان کو ادھر اسپتال سے لا کے گھر میں چھوڑ کے اور ٹکٹ کرا کے سیدھے ادھر آ کے میں اپنی ڈیوٹی نہیں چھوڑ سکتا، بہت مخلص بہت خلوص والے بندے۔ بہادر آپ کے سامنے کھڑا ہے، بہادر نے سارا میرا یہاں آنے کا بندوبست، ساری ڈیوٹی بہادر خان دیتا ہے، یہاں کسی کو پریشان بھی نہیں ہونے دے گا، سارا میرا مکمل بندوبست کر کے، میں سب ان کو تاریخ بتانی ہوتی ہے، فلانی تاریخ جانا ہے، اس کے بعد مجھے کوئی فکر نہیں ہوتی کہ کب کے ٹکٹ ہوگی، کب تاریخ ہوگی، کیا ہو گیا، انہوں نے خالی مجھے میسج کر کے بتانا۔ یہ دیکھیں یہ ہیرا لوگ ہیں، ان کی قدر کریں، ان کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کی بارش فرمائے، ان کے سارے مسائل اللہ حل فرمائے، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، سارے نسبت رسولی کے بھائیوں کے لیے، سارے عالم اسلام کے لیے، سارے ان محبت کرنے والوں کے لیے اس محفل میں ہے، سب کے لیے دعا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی ہر دعا میں غزہ، فلسطین اور لبنان کے مسلمانوں کو نبوت، انہیں یاد رکھیں ہمیشہ، اور ہم کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم دعا تو کر سکتے ہیں، اللہ سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ پھر ان پر مہربانی کرے، تو ہمارے اعمال کوئی ایسے ہوں، ہمارے کوئی اعمال ایسے ہوں کہ ہم پہ یہ بھی کہہ سکیں کہ آسمان سے مددیں اتر رہی ہیں تو آ رہی ہیں، مدد ہو رہی ہے، ہمارے اعمال ہی ایسے ہیں کہ بس کیا کہہ سکتے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے، ہمارے اعمال کی درستگی کرے، تاکہ ہم اپنے ان بھائیوں کی آواز اٹھا سکیں، اور ان ہمارے بھائی بہن جو تکلیف میں ہیں اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، ان کے دشمنوں کو زیر کرے، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ بہت سے سلسلے سے تعلق رکھنے والے لوگ، نسبت رسول سے تعلق رکھنے والے لوگ فوت ہو گئے، ان کے خلیفہ عبدالرزاق صاحب مانچسٹر والے، بہت پرانا تعلق تھا ان سے، وہ فوت ہو گئے۔ آمین آمین۔ بہت بہت شکریہ، بڑی مہربانی فار بیئرنگ می۔ ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہدایت پہ لاکھوں سلام، امتی امتی لب پہ جاری رہا، امتی امتی لب پہ جاری رہا، لب پہ جاری رہا، امتی امتی لب پہ جاری رہا، امتی میرے قسمت پہ لاکھوں سلام، جان رحمت پہ لاکھوں سلام، محشر تلک الہی میرا ہے دعا پیر خانہ، سلامت رہے مولا حضری عمر ہو، میرے پیر
ابھی اذان ہوتی ہے، صفحے سیدھے فرمائیں، ابھی اذان ہوتی ہے۔ السلام علیکم